السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. طالبان سے ہونے والے مذاکرات یا ممکنہ یا مبینہ طور پر جس آپریشن کی سب نوید سننا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا ہے. مذاکرات جو آج میاں نواز شریف صاحب نے نواز لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا جو اجلاس کیا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مذاکرات یا آپریشن وزیر اعظم نے اس پر رائے طلب کی ہے، اراکین سے رائے مانگی ہے. ممبران کی اکثریت جو ہے وہ آپریشن کی حمایت میں ہے اور چند جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن کچھ نے مخالفت بھی کی ہے. 7 ماہ میں صرف 14 ڈرون حملے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے اس میں بتایا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا 14 حملے کم حملے جو ہے اس بات کی دلیل ہیں کہ ہماری عزت میں یا ہماری سوورینٹی میں کوئی فرق پڑا ہے 14 حملے ہونے سے. تعداد سے جو ہے وہ ہم موازنہ کریں گے اپنی سالمیت کا، یا پھر جو ہے وہ ایک حملہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے 114 حملے. پاکستان کی سرزمین میں کہا کہ ہمسایوں کے خلاف یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں. دورہ امریکہ میں بھی وہ اس بات کا اظہار کر آئے. اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر انہوں نے یہ کہا درست بات ہے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا پڑوسی ممالک کو یا ان ممالک کو بھی بتایا گیا ہے جو اس ملک کو جو ہے وہ اپنی پراکسی بنا کے استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو مداخلت کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کو بھی یہ بتایا گیا ہے یا نہیں؟ طالبان کی مذاکراتی پیشکش اور دیگر امور پر جو ہے وہ غور اور غیر معمولی قوانین ایوان میں لائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم ڈرون حملوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، اور 14 کی تعداد سے اندازہ بھی لگایا کہ یہ 7 ماہ میں ہوئے ہیں تو کم ہوئے ہیں. تو ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی تلاش میں. بیانات آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن سکرینز پر، ٹکرز بھی چل رہے ہیں. آج بھی سیشن ہو رہا ہے، وہاں پر بھی سب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سیٹ خالی ہے، اس کا کچھ کیا جائے. اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ اتنا تعطل ہے جب مذاکرات یا آپریشن دونوں میں سے جو آپشنز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد حکومت نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور اے پی سیز بھی ہو چکی ہیں، تو کیوں بات بات پر اتنا سوچا جا رہا ہے جب یہ ایک موقع پہ یہ لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے کو ہے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. بہت شکریہ شیخ صاحب. اعظم خان سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سواتی صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. قمر زمان کائرہ صاحب چند ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شیخ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. ڈسکشن تو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے سر، کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میرے خیال میں ہم کئی ایسی چیزوں کو ایشو بناتے ہیں جو ایشو نہیں ہوتے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نہیں آتے ہیں. پرائم منسٹر کا آنا یا نہ آنا وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کو پرائم منسٹر نے اپنی میت میں اپنی لیڈرشپ میں لے کے آپ کس طرف سمت میں کس میں چل رہا ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر نہیں آتے اور پاکستان گرو کر رہا ہے یا وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح اس مسائل سے نکالا جائے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. پارلیمنٹ میں آئیں گے، اگر فرض کیجیے آتے ہیں، جیسے ماضی میں دیکھتے رہے پارلیمنٹ میں آتے تھے پرائم منسٹر صاحبان آتے تھے، اور زیادہ تر ان کا وقت جو گزرتا تھا وہ اپنے ممبران کے ساتھ ان کے مسائل اور ان کے سارے معاملات کو دیکھنے میں گزرتا تھا. تو اس میں میرا اپنا موقف تھوڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے لوگ جو کہتے ہیں ان کا موقف مختلف ہو، لیکن کچھ لوگ شاید اس لیے یہ بات، کیونکہ اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے لہٰذا اس لیے اس پہ ذرا تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. یہ اتنی اہم بات نہیں، مطلب اس میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، میں چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ شاید اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کر لیں. تو قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پھر ان سے بھی میں رائے لوں. سر اتنا اہم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں ایشو ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلے کچھ کرنے تھے لیکن اب تک نہیں ہو سکے. اہم نہیں ہے سر پارلیمنٹ نہ جائیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ خواہ کا اس مسئلے کو بنا، یعنی پارلیمنٹ پوری چیخ رہی ہے وہ بھی خواہ کا مسئلہ ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا خاص اہم مسئلہ نہیں ہے. وزیر اعظم کی حاضری نہیں ہے پارلیمنٹ. وزیر اعظم کی حاضری اس لیے ضروری ہے اور اس لیے اہم ہے اور یہ مسئلہ سنجیدہ ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے ملک کے، اور پارلیمنٹ میں ان کا جانا ایک سنجیدہ رویہ جو ہے اس کی ترجمانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کا جانا کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے اور اس ملک کی باغ ڈور جو ہے چلانا وہ بھی اگر سنجیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو کوئی سنجیدگی دیکھی نہیں ہے. پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت ہے اس ملک کی،
اور ہم برابر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بڑی جماعت کا شیخ صاحب نے قاہرہ صاحب کی طرف دیکھا ہے. نہیں میں نے تو ویسے دیکھا جی. وہ متنازع بیان تو نہیں ہے نا؟ میں نے سلام عرض کیا. اچھا سلام عرض کیا. ٹھیک ہے. ہمیں باور کرایا جائے کہ ملکی معاملات میں بھی سنجیدگی ہے, ٹھیک, اور پارلیمنٹ کے اندر ان کا جانا بھی ایک سنجیدگی کا علمبردار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے دوبارہ ذرا اس کو وزٹ کریں گے. سنجیدگی کا ڈیفائن کر دیں گے. سنجیدگی یہ ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ آپ نے بتایا, وہ کہہ رہے سوچ رہے ہیں, وزیر اعظم اپنے اراکین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کابینہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ سوچ وچار میں مصروف ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جا کے وہ سب کچھ سوچیں. اگر انڈیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ شیخ صاحب, اگر انڈیا کا کوٹ اینڈ کوٹ آپ نے جو کہا میں نے وہ بھی, اگر انڈیا کا ایک عام لیڈر عمران خان کو یہ کہتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے, عمران خان پہ آ جائے گی بس, ہم سوچ نہیں سکتے. شیخ صاحب میں نے جب آپ نے کہا تو میں نہیں بولا, تو کم از کم ذرا تھوڑا سا میں نے تو ایک گرا لگا. خان کے نام سے کیوں جلتے ہیں؟ الیکشن تو چوری کر لیا آپ نے, مجھے بولنے تو دیں گے حضرت. ایک عام لیڈر جو ہے انڈیا کا, وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ ڈرون چلا سکتی ہے, یا ہماری حکومت خود اپنے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ. میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ آج وہ بھی کہا کہ 7 ماہ میں صرف 14 ڈرون حملے ہوئے ہیں. میرے نزدیک یہ بات بہت بڑی بات ہے. 14 مرتبہ آپ تعداد پہ چلے گئے, ایک ہو یا 114, آپ کی 14 مرتبہ ہماری سالمیت کو, ہماری عزت کو تار تار کیا گیا, ہماری خود مختاری کو تار تار کیا گیا. بہت بڑی بات ہے یہ. میں آتا ہوں صرف سر, یہ بھی ڈسکس کرنا ہے ہمیں آگے. وزیر تھے ویسے یہ سر, میں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے بتایا نا جس وقت ڈرون حملے ہو رہے تھے, ان سے جواب لے لیں گے نا. اس وقت وزارت میں یہ کیا کر رہے تھے. قاہرہ صاحب, اراکین سے وزیر اعظم نے رائے طلب کی, اچھی بات ہے, سنجیدگی, غور اپنی جگہ پر. وہ پارلیمنٹ والا پہلے اگر آپ کامنٹ کر دیں, کیونکہ ہم نے ڈسکشن وہیں سے شروع کی ہے. وزیر اعظم جا نہیں رہے, پارلیمنٹ طلب کر رہی ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, وہ سنجیدگی سے ملکی مسائل حل کر رہے ہیں, آپ اس کو اتنا ایشو نہ بنائیں. بہت شکریہ جی. دیکھیے پارلیمان وہ فورم ہے جس سے وزیر اعظم طاقت لیتے ہیں, جس کی وہ پیداوار ہے. لہذا پارلیمنٹ میں جانا وزیر اعظم کا بہت سارے ایشوز کو ٹھیک کرتا ہے. یہ بات کہ وزیر اعظم کو ہر وقت پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے, یا ان کو باقی کام بھی ہوتے ہیں تو پارلیمان میں ان کی جگہ پہ نمائندگی پوری کیبنٹ کر رہی ہوتی ہے, یہ بات بھی درست ہے. وزیر اعظم صاحب جتنا ایوان میں وقت دیں گے, ایوان کی پروسیڈنگ اتنی معتبر ہو جائیں گی, اتنی زیادہ اس میں جان آ جائے گی. ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی, پھر ان کے چیف ویپ کو بھی ذرا کم مصیبت کرنی پڑے گی, کیونکہ پھر حاضری بھی پوری ہو جائے گی, کورم کی نشاندہی نہیں ہوگی. لیکن زیادہ ضروری یہاں وہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتیں آپ سے یہ پوچھ رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب سے, حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ اس ایوان کو اعتماد میں لیجئے کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے. آپ مذاکرات کے عمل میں گئے تھے تو مذاکرات میں فیلئر ہوا تو کیا ہوا. اگر آپ نے ڈی سی سی کی میٹنگ کی ہے, یا نیشنل سیکورٹی اب شاید اس کا نام رکھا گیا, اس کی میٹنگ کی ہے, تو اس کی میٹنگ میں آپ نے کوئی فیصلے کیے ہیں تو اس ایوان کو بتائیے تو صحیح کیا کیے ہیں. تو وہ فیصلے انٹیریئر منسٹر بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب خود ایوان میں آئیں گے, ایوان کو آ کے خود اعتماد میں لیں گے, تو ایوان کا وقار بھی بڑھے گا اور وزیر اعظم کا وقار بھی بڑھے گا. یہ یاد رکھیے کہ وہ وزیر اعظم جو ایوان کے اندر آ کے بیٹھے گا, وہ ایوان سے اسٹرینتھ لے گا, ایوان کو اسٹرینتھ دے گا, یہی اس کی طاقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ہو یا کوئی بھی وزیر اعظم, وہ اپنے حالات سے لا تعلق نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ان کے میاں صاحب کا جو اس وقت غیر حاضری ہے ایوان سے, وہ کافی دنوں سے ہے, یعنی کئی اجلاس ہو گئے جس میں وہ تشریف نہیں لا سکے. ہمارے دور میں کیونکہ گیلانی صاحب بڑے ریگولر ہوتے تھے. خان صاحب کا میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم 2 گھنٹے آگے بیٹھے. ٹھیک ہے, حاضری ضروری ہے. وہ آج اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے کی نا, اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد جب اجلاس شروع ہوا, میاں صاحب اگر آ جائے اور آگے 15-20 منٹ بیٹھ کے, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے, اتنا وقت تو نکال ہی سکتا ہے. مطلب گاہے بگاہے کوئی بڑے ایشوز پہ آ کر اعتماد میں لینا چاہیے. کیا طریقہ ہوگا, یا تو قوم کو اعتماد میں لینے کا ایک تو خطاب کر دیں گے میاں صاحب, جس طرح وہ اس پہ بھی کر دیا. یہ وجہ ترازا نہیں بن جانی چاہیے. یوتھ لوگ پر آگے جیسے قوم سے خطاب کیا تھا, ایسا قوم سے خطاب. چھوٹی سی ٹھہریے, دیکھو آخری جملہ. بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب سینٹ میں لڑ پڑتے ہیں, کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا.
قومی اسمبلی میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی میں بات نہیں کروں گا. یہ جو انا والا ایشو ہے نا, اکڑ جو ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو میں سمجھتا ہوں وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ رہے, لیکن ان کی یہ بھی ایک بہت بڑی مصروفیت کا حصہ ہے, ان کو اس کو بھی وقت دینا چاہیے. اچھا نہیں, میں ایک قاہرہ صاحب کی ایک بات سے میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے اندر تو پھر میرے خیال میں اراکین بھی تھوڑی ان کی تعداد یا یہ کہہ لیجیے کہ پھر ان کی انٹریکشن یا ان کا اس میں ان پٹس بڑھ جاتی ہے. یہ تو بات طے ہے, اس بات تک تو حد تک میں اتفاق کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. باتیں کچھ کرتے ہیں, قاہرہ صاحب اس بات سے بالکل آگاہ ہے کہ آج میں ایک بات عادل میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں, بہت سارے بیشتر پروگراموں میں یہ کہہ چکا تھا کہ دونوں فریقین کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب یہ ٹاکس شروع ہوئی تھی. آج میں سن کے حیران ہو گیا کہ میں نے تو بات اپنے تجربے کی روشنی میں کی تھی یا پڑھ کے کچھ کیا ہوگا, کچھ سوچ کے کیا ہوگا, لیکن آج دیکھ کے یہ حیران ہو گیا کہ ڈے فرسٹ جس دن سے اے پی سی ہوئی اس دن سے لے کے آخر تک ہر چیز کا جو بھی چیز تھی اس کو ہر جماعت جتنی اے پی سی میں موجود تھی ان کو آگاہ کیا جاتا رہا. حتیٰ کہ جو آپ پہلے بھی یہ بات کہتے رہے. جی میں کہتا رہا اس پہ کہ اس کو محتاط, اس کو تو یہ لوگ پھر اسٹیٹ آف ڈینائل میں کیوں؟ دیکھیں پارٹیز تو یہ کہتی ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا, مذاکرات کا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں نا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے علم ہے لیکن ہو سکتا ہے قاہرہ صاحب کو نہ علم ہو, تو قاہرہ صاحب تو وہی بات کریں گے جس کا علم نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے. فارمر انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, اتنا تو پارٹی میں اثر رسوخ کیا. آج قاہرہ صاحب تو بڑے انفارمڈ آدمی ہیں. وزیر داخلہ نے بڑی مطلب کل کے یہ بات کی ہے. ہاں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر ہوئی تھی تو سیاسی جماعتوں کو اس نیشنل ایشو کو اس طرح بازار میں اگر آپ کا نقطہ دیکھیں, میں یہاں تک اگر میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ نہیں, میں اس پہ اپنے انالیسس ڈرا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سب پارٹیز کو پتا تھا اور پھر اگر سب آ کر یہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے تھے تو غلط. سب کو پتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر دیکھیں, اب مزے والی بات دیکھیں, اب پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑا یہاں تک آج انہوں نے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ماضی میں بھی جو ہے وہ قومی فیصلوں میں اعتماد میں لیا قوم کو پارلیمان میں آ کر, اور پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ جتنی میرے خیال میں یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں, میں اپنی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ضرور آ کے پارلیمنٹ میں اس کو بیان کریں گے. وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت چل رہے ہیں, لیکن میں نے اس طرف آپ کے دیکھا نہیں ہے. میں تو تمام قومی فیصلوں کا اعلان قومی اسمبلی میں کریں گے. سر مجھے ابھی کوئی ڈیسیژن ہوا نہیں ہے. مجھے صرف اوکے, لیٹ می کم بیک ٹو دی مین ایشو. ہم تھوڑا وہ ان کی پریزنس سے ہٹ کر اب ذرا مذاکرات پر آ جاتے ہیں. سر یہ ذرا گزارش سنیں, میں اس کے جواب ضرور دوں گا جی, کیونکہ شیخ صاحب کے اور میرے درمیان میں احترام کا رشتہ ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور کہوں گا کہ اگر قاہرہ صاحب کو معلوم نہیں اور مجھے بھی معلوم نہیں, کیونکہ میرے لیے بھی یہ بڑی ناول چیز ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے, اور سارا بوجھ, ساری ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پہ نہیں, قاہرہ صاحب کے کندھوں میں نہیں. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کندھوں پہ ہے, حکومت کے کندھوں پہ ہے کہ وہ ہمیں راستہ بتائیں گے کہ اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کو انشور کرنے کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے, کیا آپریشن کی طرف جا رے ہیں, خونریزی کی طرف جا رہے ہیں, یا ہمیں کم از کم بتائیں. بالکل کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ تو اتھارٹی ہیں, آپ تو ایکشن لینا ہے. آپ نے تو میری گزارش سن لیں, ایکشن اسی وقت لیا جائے گا جب آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کی بات کو بھی کہ وہ ساری جملہ سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد, اور دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ صاحب نے باقی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں ہمیں لیں اعتماد میں, وہ تو چینلز پہ کہہ رہے ہیں پارلیمان. میں مسئلہ حل کروں, میں گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر تشریف لائے تھے, انہیں کہیے تھوڑی دیر ایوان میں چلے جائیں, ایوان کو اعتماد میں لیں. رہی بات میں ایوان کو لے لیں گے, یہ جو اعتماد میں لیں گے جب جو فیصلہ ہوگا. ارے باپ, ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مسئلہ کیوں ایسا بن جاتا ہے کہ ایک بات کے اوپر ساری اپوزیشن کھڑی ہے, وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے, جنوین ڈیمانڈ ہے, جا کے ان کی بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عادل ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہر معاملے میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. پرائم منسٹر ان کو مکمل مینڈیٹ حاصل ہے, اور جو انہوں نے خود اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھ کرنے کے لیے انہوں نے قومی قیادت کو بلا کے اے پی سی میں فیصلے کر لیے تھے, دیٹ از انف.
Valid point है सर, APC मेरी में छोटी सी आपका बहुत mandate बात है। हो गया। शेख साहब छोटी सी गुजारिश इसके बावजूद कि सबको इल्म था। शेख साहब और यहाँ स्क्रीन पे क्या कहते नहीं रहे? शेख साहब किसी को इल्म नहीं था। सबको और पता। अगर मैं गुजारिश करूं शेख साहब, मैं सबके नाम वज़ीर दाखिला से लेके मनव्वर हसन साहब का नाम उन्होंने खुद लिया और उन्होंने कहा इन्होंने मुझे शाबाश दी है। पीटीआई का नुमाइंदा हर मीटिंग में उनके साथ मौजूद रहा। कौन थे पीटीआई का? मैं नाम लेके आपको पेश कर दूंगा ताकि ये कम से कम हमारे लिए तो हैरत। स्वाति साहब बड़े खुशी में, खान साहब इन लोगों को भी मैं नहीं पता। वही यार, इनको एक- कैसे पता होगा ये तो आप आए हैं। शेख साहब गुजारिश सुन लीजिए। कल आया हूं, सर, कौन सी सर, मीटिंग? आप हुए हैं। मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूं, लेकिन जो मीटिंग हुई है, एक मीटिंग पार्लियामेंट्री हेड्स की, इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको ब्रीफ किया है, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। सिंपल गुजारिश यह है कि मामले बड़े हसास हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ कर सारी मीटिंगें- कौम बताएंगे। मीटिंगें सुनिए हुई सुनिए हैं। शेख साहब सुन लीजिए। और जिसमें उन्होंने शेख साहब हर एक चीज मिनट सुन बताई। बताएं, नाम बताएं ना, किस किस अरे कौन यार कौन से पार्टी शेख साहब अब एक बात पे अड़ गए तो क्या करें? शेख जी है ना बड़े ब्रांड साढ़े। अच्छा। बात यह है कि नहीं हुई मीटिंग्स और नहीं हो सकती मीटिंग, ये बात भी दुरुस्त है। हर मामले में गवर्नमेंट नहीं बता सकेगी। बहुत सारे आपके ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो आप अपनी जमात को सारी को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप अपनी काबीना को सारी को नहीं और आप बताएंगे। यकीन करें वो नहीं बता रहे। नहीं उन्होंने बताएंगे। अपनी काबीना से भी काफी चीजें जो बाबा है ऐसा ही होता है, हुकूमतों में ऐसा ही होता है। ये बात नहीं है इसलिए कि जो बात काबीना में होगी वो भी खुल जाएगी, क्योंकि आपका गजटी बड़ा निजाम बड़ा तेज अगर है। आप ये कहना चाह रहे हैं सरफेस पे जो चीजें वो कम से कम कौम बात के यह सामने है, रख दी जाए। उन्होंने जो डिसीजन करने होते हैं प्राइम मिनिस्टर ने, वो डिसीजन फिर शेयर होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है और उसपे उसकी नोक पर दुरुस्त हो जाती है, देन वो पार्लियामान में आ जाती सर लास्ट टेन्योर में आप लोग भी ये प्रैक्टिस करते थे? है। ऐसा ही होता है, ठीक हुकूमतों में यूं ही होता हमारा है। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें एतमाद में लिया जाए। कि हो क्या रहा है, इस ऑपरेशन मुल्क के करना है, लिए, एक्शन इस करना कौम है। के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए। देखिए, और शेख साहब को हमें आपको दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए ये बात कि हम जाने के लिए तैयार हैं आपके साथ, आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। साहब, आप हुकूमत में रहे हैं, आप वजीर रहे हैं, गवर्नमेंट इस तरह नहीं चला करती कि हर मामले में आके ऐवान को बताया हम जाए। कभी भी नहीं कहते, लेकिन गवर्नमेंट- ये मामला इतना संजीदा है कि हमें बताया जाएगा जी। आप इससे मुतल्लिक जरूर हैं, आपने एक फैसला किया है, उस फैसले के ऊपर गवर्नमेंट का डिले जो है वो हमारे लिए कंसर्न है, या उसका आउटकम मैं वैसे वे फेल हो गए या आज- पास हो गए? आज मैं भी सुनता रहा हूँ अक्सर बेशतर। मैं तो मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन आज मैंने जो बात वहाँ पे पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में वज़ीर दाखिला साहब ने जो कही, उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो ख़त मेरे पास मौजूद है जिस पे हकीम अला मसूद के दस्तखत हैं, जिसमें उसने ओन किया और जिस दिन ये मामला हुआ ड्रोन कि वाला, दो उस लोगों दिन के नाम खुद ये दो काटे और लोगों ने फिर एक्सट्रैक्ट खुद दिए। किए, खुद दो लोगों के नाम डाले, वो भी इर्द गिर्द के, कोई कराची के थे, हजरत कोई खासे आलिम थे, कोई इस्लामाबाद के थे, कोई इस तरह 7 लोग थे। फिर उनका एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने ये नेगोशिएशन करनी थी और वही वाकया जो इसके सर, बाद ये तो चले अब हो गया ना जिसका मामला। ये अदल सवाल तो शेख ये साहब बातें ये है कि कमर जो साहब ने जो बात बातें की बिल्कुल दुरुस्त की कि इस किस्म के सेंसिटिव मामला इस तरह बताने भी मेरे ख्याल नहीं में शेख साहब, दुरुस्त लेकिन नहीं एक होते। बात है, मैं तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं हूं। मेरा सवाल यह है कि जो बातें आप अपनी जमात के मेंबर्स को बताते खत्म हैं, होगी ना वो अब। बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं बताते आप? नहीं वो जो मैं बातें अर्ज कर रहा हूं कैबिनेट ना, तक वो रखनी है वो अब रखें। खत्म हो गया, वो मामला खत्म हो लेकिन गया। मेरा सवाल यह है कि आप अगर आप अपनी पार्लिमानी पार्टी को आज एतमाद में मेरे लेते ख्याल हैं, में वजीर दाखिला साहब इस ने आज मुल्क वो, के आदल पार्लियामेंट में ये बात हमारा बता दी। मसला और है यार, क्या- हमारा मैं जरा मसला आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक ले लूं मैं। ब्रेक के मसला बाद ये जब हम होता है आएंगे यार। तो दो चीजें सामने रखेंगे। एक तो ये कि वजीर आजम ने बताया कि 7 माह में 14 ड्रोन हमले हुए, तो इसको हम किस तरह से लें? हम कायरा साहब से, सवाती साहब से पूछेंगे कि भाई ये तादाद कम हुई है, आप लोग कुछ मुतमईन हो रहे हैं? क्योंकि इससे शायद वो कंपैरिजन कर रहे थे, लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि पिछली हुकूमतों में और उसमें फर्क आया है। दूसरा हम ये नुक्ता सामने रखेंगे, चौधरी निसार साहब ने कहा है हुकूमती और रियासती इदारों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो अब ये कमी कौन पूरी करेगा, ये कोऑर्डिनेशन कौन खत्म करेगा, ये जो मुश्किलात हैं इन्हें हल कौन करेगा? जब वजीर आजम ये कहते हैं कि बहुत हो चुका, बस अब अमन चाहिए, तो वो अमन कौन लाएगा? साथ सवाल ये भी कर लीजिए, हुकूमती और रियासती इदारे तो डिफाइन कर दें कौन कौन। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कायरा साहब का सवाल भी ये सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक नुक्ता जो है वो उठाया था मैंने कि क्या 14, मैं आपकी तरफ आता हूं, 14 ड्रोन हमले हुए हैं। वजीर आजम ने कहा 7 माह में, तादाद बताई है हमें कि ये तादाद जो है वो अपने जहन में रखे। फिर वजीर दाखिला साहब भी ये कह रहे हैं कि 2008 से 2011 तक जो दहशतगर्दी हुई है उसमें कदरे कमी आई है इस पीरियड के अंदर। देखिए अदल, ये दहशतगर्दी कोई स्ट्रेट वेव नहीं होती, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि इसने अगर इसमें राइज आ रही है तो स्ट्रेट लाइन आती रहेगी, इसमें वेव्स आती रहती है। ये वायलेंस का भी यही स्टाइल है, क्राइम का भी यही स्टाइल है।
اگر آپ پوری اس کی ہسٹری دیکھیں گے، بیک ٹریک کریں گے، تو کئی مہینے آئیں گے جس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوگا. یہ بہت ایک آدھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے، پھر اچانک پے در پے واقعات ہو جائیں گے. تو کیا چودھری نثار صاحب کی اس بات کے بعد میں یہ پوچھ لوں کہ پچھلے 8 دن میں جو واقعہ ہوئے ان کو کہاں رکھیں گے؟ یہ پچھلے 2-3 مہینے آرام رہے. پھر ایک یہ بات درست ہے کہ ڈرون اٹیکس میں اب کمی آئی ہے. وہ گورنمنٹ نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کا ایک ارینجمنٹ امریکنوں نے مانا ہے، جو میں سمجھ آتی ہے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ اسسمنٹ ہے. ان کے جو تحفظات تھے وہ اسی شمالی وزیرستان کے بارے میں اور انہی لوگوں کے بارے میں تھے، حقانی نیٹ ورک کے بارے میں تھے، انہی جو غیر ملکی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں تھے کہ یہ ہمیں جا کے ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ ان کو قابو کریں. اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا شروع کیا ہے یا ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا ہے یا آپ نے ریٹیلیشن میں کچھ کام کیا ہے تو ان کو تسلی ہوئی ہے اور انہوں نے ڈرون اٹیک روک دیے ہیں. اگر ان کے اوپر یہ کام آپ نہیں کریں گے اور یہ لوگ وہاں واپس جائیں گے تو پھر ڈرون اٹیک شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کارروائی تو رد عمل کے طور پہ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا. دیکھیں بھائی، ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے، ایک فیصلہ ہوا، اسی لیے امریکنز نے ڈرون روکے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ کائرہ صاحب نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر جو امریکہ ہے اسی کے کہنے کے اوپر یہ ڈرون ہے اور اسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ڈرون نہیں ہوں گے. تو اسی کے کہنے پہ نہیں ہوتے نا، جو اسی کو ڈرون کرتا ہی وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس حکومت کو لایا گیا. اور جس تناظر کے اندر بھی آپ اس کو دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملکی مفادات کے قطعاً خلاف ہے. ہمیں اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہاں پر امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک میں امن لانے کے لیے ہم نے اس حکومت کو لایا اور اس حکومت کو انشور کرانا پڑے گا اس ملک کے عوام کو. اور ہمیں بحیثیت سیاسی کارکن کے وہ تو خان صاحب تو کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اٹھ کھڑے ہو تو آپ کو کس نے روکا؟ اٹھ کھڑے ہو. اصل بات یہ ہے ہوئے میں نے نیٹو سپلائی روکی ہوئی. اگر جہاں ہم پہلے کہتے ہیں کہ دادلی کو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا، ہم نے جمہوریت کو قبول کیا اور جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. لیکن آپ جے یو آئی ایف میں بھی رہے ہیں اور دوسرا پی ٹی آئی، دونوں جماعتیں اس معاملے پر جو ہے وہ ہمیں ایک دکھائی دیتی ہیں. مذاکرات کے آپشن پہ بھی وہ اپنی کچھ رائے دیتے ہیں اور ایکشن بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب دونوں جماعتوں کا نقطہ نظر اس میں ایک ہے تو پھر ذاتی مفادات کے لیے صوبے پہ لڑائی کیوں؟ سر ہم کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے چاہتی حکومت تو ہمیں حال ہی بتایا جائے، گو کی صورتحال سے ہمیں نکالا جائے. بڑا مشکل ہے، کیاٹک سچویشن اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نکالا جائے تاکہ ہم سوچ سکیں کہ آئندہ کا ہم حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور ہم اپنے فیصلہ دے دیں اس کے بارے میں. ٹھیک. اور شیخ صاحب آپ اسی عادت پاتی ہے اے پی سی خان صاحب نے، آپ نے ان کو پہلے الگ بلا کے ان کی باتیں سن لی تھی، ان سے ان کے مطالبے مان لیے تھے. میں جو بات اس میں حرج کیا ہے؟ اگر دو لیڈر رکھا جائے چاہے وہ پارلیمان کے اندر بات طے شدہ ہے. اگر آپ کے ملک کے بابوؤں کو، اگر اس ملک کے بابوؤں کو، اگر اس ملک کے سرکاری ملازموں کو، اگر اس ملک کے چند لوگوں کو جو الیکٹڈ بھی نہیں ہے ان کو پاکستان کے سارے روزوں کا پتہ ہو سکتا ہے تو بالکل آپ کو کمی کی عادت جو ہے چند جو بڑی جماعتیں پارلیمان کے اندر آپ نے بھی عرض کیا تھا. اب جب پہلے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وزیر داخلہ نے یہ بات، پرائم منسٹر نے وزیر داخلہ سے یہ کہا تھا کہ آپ جملہ سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے ان کا نقطہ نظر اور اپنا نقطہ نظر ان پہ واضح کریں. یہ بات تو میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں آئیں گے وزیر اعظم، بات کریں گے، پہلے بھی قوم کا بات ہم ذرا سے آگے بڑھ کر اب بات کریں نا. آج سر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے آپ، کیا وجہ تھی؟ آج فیصلہ ہونا بھی نہیں تھا. آپ کو کس نے کہا کہ اس نے فیصلہ ہونا تھا؟ یہ آج کس لیے رائے لی گئی تھی. اچھا آپ رائے لی گئی، اکثریت کی رائے تو آپریشن پارلیمنٹ کے لوگ اور وہ جو بیانات سامنے آ رہے پرویز رشید صاحب کے جو وزارت داخلہ کے سوچ، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹارگیٹڈ آن بیسس آف انٹیلیجنس یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم میں سکل بھی ہے، ہم میں طاقت بھی ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. انتظار کس بات کا تو ہو رہا ہے نا. اب تو آپ کے سامنے ابھی ہوا 10 سال سے یہ ہو رہا ہے. ہوا نا جی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے یہ ہو رہا ہے. کراچی کی حالت کو دیکھیں، آج کتنی لاشیں گری ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. نہیں لیکن کراچی آپریشن سے فرق بھی پڑا ہے. کوئی شک کی بات نہیں، بڑا پن ہوتا ہے، کسی کی اچھائی کو بیان کرنا بڑا پن ہوتا ہے. کراچی میں پروونس کی اور فیڈرل کی کوارڈینیشن کے حالات میں یہ تنگ نظری ہے کہ اگر اچھائی ہے تو اس کو ماننا نہیں. ہم قطع نہیں، یہ ہمارا مزاج بن گیا. فرق نہیں پڑا، قطع نہیں کہہ رہے. ہمیں خالی یہ بتایا جائے کہ ٹارگیٹڈ ہے
मुज़ाकरात से हम अब निकल गए हैं, फिर मुज़ाकरात करेंगे। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे लिए जरूरी ऐसा है भी ये बिल्कुल जानना, नहीं। हमारे लिए जरूरी है ये जानना, इसलिए कि सबसे ज्यादा हम सफर कर रहे हैं केपीके के अंदर। जितनी कुर्बानियां आज केपीके माशरती तौर पर जानों का नजराना दे चुका है, कोई और सूबा नहीं। इस तनाजर के अंदर भी कि हमारा फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड जो है उससे मुतासर है। सर ये मुझे जरा बताइएगा, वजीर आजम कहते हैं बहुत दुरुस्त बात है, मैं खुद भी इस नुक्ता नजर का हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए, बैरून मुमालिक के लिए यहां से कुमक नहीं पहुंचनी चाहिए। सर ये मगर पड़ोसियों को भी बताया, जो प्रॉक्सी जिनकी चल रही है, जो आस पास हमारे चला रहे हैं, उन्हें भी बताया कि भाई आप भी एहतियात करें, वरना फिर ये तो खेल हर जगह चलेगा, सिर्फ अपने ऊपर ले लेना। मैं आपको गुजारिश करता हूँ इस तरह के कमर जमान कायरा साहब भी इस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं माजी में, मतलब इतना आसान नहीं जितना आसान आपने यहाँ बैठ के इस बातों को करते हैं आप। ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। मतलब मैं अपनी बातें करना छोड़ दें तो। मैं तो ज़ाती राय दे सकता हूँ अपनी कि कौन सा मुल्क जो है वो आपके खिलाफ ये काम कर रहा है। सर इन पे तनकीद होती थी, आप लोग कहते थे कौमी खिदमत हो रही है, बड़ा अभी निस्तर आप लोग इस तरफ हैं तो आप ये कहते हैं। देखिए सर मुश्किल इश्यूज, अब देखिए ना नवाज शरीफ साहब जिसको आप लोगों का एंटायर फोकस ये है कि जी मीडिया भी बात ना करे, पार्लियामान भी बात, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सबसे पहली स्पीच जो है वो सुन ले, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, नेशनल इशू को हल करने के लिए हम तैयार हैं, टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम तैयार हैं, मुल्क में अमन लाने के लिए हम तैयार हैं। वो कहां गए जी? बिल्कुल था, बिल्कुल अब भी ऐसे ही है। देखिए बात मैंने आपसे पहले बड़ी खुल के बयान की है कि अभी एक दो रोज में भी सारे हकायक आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने भी आ जाएंगे। जो आज बातें हुई हैं, जो बातें सामने आई, जो हकायक आएंगे वो आपके सामने आएंगे। आज भी आप देखें कि जितने बड़े ग्रुप्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, जो उन्होंने बयान किया आज, जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अमन की बात वो करते हैं तो आपको अमन की बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बड़ा सादा सा सवाल किया था सर, बलूचिस्तान में भारत की इंटरवेंशन है। बिल्कुल है। बलूचिस्तान में हमारे और पड़ोसी मुल्कों की इंटरवेंशन है। बिल्कुल है। हमने उन मुल्कों को बताया कि आप भी बंद करें। बिल्कुल फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको बिल्कुल ये नॉमिनेट, मैंने आपसे कहा कि मैं इस हक में हूं कि सरजमीन पे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन पैरेलल आपको एंगेजमेंट्स अपनी ये रखनी पड़ेंगी कि आप मेरे ख्याल में अगर आप मैं ये अगर मुझे जहां तक याद पड़ता है माजी में मेरे ख्याल में वजीर दाखिला जो थे उन्होंने कम ये बात मेरे ख्याल में बेशतर मरतबा कही कि भारत की इंटरवेंशन उसमें है, बेशतर मरतबा कही उन्होंने। और एलिगेशंस है, देखिए मैं एक गुजारिश करूं, नहीं वो वजीर दाखिला ने साबका कहा था कि मेरे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं। सर मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, मैं आपकी तरफ ही आता हूं, उसके बाद जो है वो इसका भी जवाब लेते हैं। और एक और नुकता जो ये कोऑर्डिनेशन वाली बात और दूसरी बातें वजीर दाखिला ने बताई हैं, अब करने का टाइम है, हुकूमत नहीं करना है। अगर वजीर आजम भी ये पूछेंगे अब बहुत हो चुका, अब अमन आना चाहिए, तो ये लाएगा कौन? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। शेख साहब जरा इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। अगर निज़ाम शफाफ हो जाए, चाहे वो मुज़ाकरात का फैसला है या एक्शन का फैसला है, पार्लिमानी पार्टीज को, नेशनल लेवल पर जो पार्टीज हैं या जिनके भी ताफुदा, उनको एतमाद में लेने में क्या हर्ज है? अगर वो चीख चिल्ला रहे हैं तो ये प्रोसेस आपका किस तरीके से, हालांकि अथॉरिटी आप ही हैं, आपको ही करना है। ये बात ज़हन में रखें, जहां तक मेरी इतला है कि कोई भी नेशनल इशू जिस वक्त इस मकाम पे आएगा कि वहाँ पे आपको कोई फैसला लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे नेशनल पार्टी जितनी है, पोलिटिकल पार्टी, उनको इत्मीनान में ज़रूर लिया जाएगा। ये जो मैंने आज की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया, जो वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया, और जो आपके यहाँ आपके सामने चल भी रहा होगा, तो उसमें यही है कि नेशनल इशूज़ पे पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत जरूर की जाएगी। हालांकि कायरा साहब का मौका बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था। ठीक, मैं जरा एक और नुकता ऐड कर दूं, फिर उसके बाद मैं जरा कायरा साहब की तरफ भी मुझे जाना है। जरा ये बताइएगा कि अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान इसको हैंडल कर ले।
نہ مخالفت نہ حمایت. میں ذرا گزارش کر لوں اگر آپ کے ایکسپریشنز مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ اس پہ رسپونڈ فوراً کرنا چاہ رہے ہیں. سر یہ 9/11 کے بعد ان کا انٹرنل افیئر تھا, انٹرنل ایشو تھا, ٹھیک ہے اس میں وہ اپنی تلاش میں نکلے ادھر ادھر. ہمیں بھی مولوی فضل اللہ افغانستان میں مل سکتے ہیں یا کہیں اور کسی جگہوں پہ مل سکتے ہیں. ہم انہیں نہیں سمجھا سکتے کہ ہمارے اندرونی معاملے حل کرنے میں آپ مدد کریں, ڈرون نہ ماریں, دوسرے معاملات نہ کریں. عادل اپنی یہ ہو سکتا ہے قائد صاحب کی حکومت نے بھی اس پہ کوشش کی ہو اور کہا بھی ہو, ان کو کنونس بھی کیا ہوگا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں پچھلی حکومتوں نے سنجیدگی سے کوئی اقدام نہیں, گزارش چھوڑی سن لیں, کوئی کارروائی, کوئی قانون, کچھ نہیں. بس ہماری بدقسمتی ہے تنقید کے طرف نکل جاتے ہیں. وزیر اعظم کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. میری گزارش سن لینا آپ. ٹھیک, میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 7 ماہ میں سیریسلی سنسیئرلی اس پہ ایفرٹس کی گئیں, بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کے ایک نقطے پہ اکٹھا کیا گیا. میں میری بات امریکہ کی, اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پچھلے برس سے ایک ایسے مطلب آپ حکومت کہہ لیجئے یا امریکنز کہہ لیجئے, امریکنز تو نہیں کہوں گا, حکومت, امریکنز گورنمنٹ, جس پہ ہم نے اعتماد کیا, جس نے ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا شکار کیا, ان کی وجہ سے ہم ہوئے. اب مسئلہ اس میں صرف ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہماری انٹرنل سچویشن ہے یا انٹرنل معاملات ہیں, ان کا کہنا اور ان کا عمل دو مختلف چیزیں. عادل میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز نے اگر یہ کہا ہے تو امریکنز ہی کبھی بھی پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ان کے نقطے میں جان ہے نا, تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پھر آپ ان کی جنگ سے باہر آئے نا. میری گزارش سن لیں گے آپ. جو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرونز حملے ختم کریں پاکستان کی سالمیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم طالبان سے اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے اس نقطۂ نظر سے بالکل اختلاف کرتا ہے. وہ یہ قطعی نہیں چاہتے. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک جیسے ابھی اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ہاں وقت آئے گا. پھر ہم ان کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں جب وہ ہمارے مذاکرات کا یار کس کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی طرف نون سے تو سر اس کا بالکل ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے کہہ رہا صاحب حمایت میں آگے آ گئے ہیں شیخ صاحب کی. میں ذرا ان کو آپ نے شیخ صاحب سے کیسا سوال کر لیا. اب شیخ صاحب اس کو گھمانا چاہیں گے, گورنمنٹ کے ترجمان ہے, کیسے بولے اس پہ؟ ٹھیک ہے, سمپل ایشو یہ ہے, تاریخ میں طاقتور اور کمزور قومیں کبھی برابر نہیں. ایگزیکٹلی اس آرگومنٹ میں جان دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ طاقتور ہے. آپ افغانستان کے اندر جب افغانستان کا ایشو ہوگا تو آپ اپنی جس سے آپ طاقتور ہیں وہاں آپ جا کے پینیٹریٹ کر لیں گے. یہ تو بڑا سمپل اصول ہے. جب مسلمان دنیا میں طاقتور تھے یہ جایا کرتے تھے, جب باقی اقوام طاقتور ہے. آج امریکہ طاقتور ہے اور طاقت کی اپنی زبان اور اپنی لاجک ہوتی ہے, وہ باقی باتیں نہیں سنا کرتی اور لاجک بھی عقل بھی نہیں سنتی وہ. تیسری گزارش یہ ہے, یہ جو ہمارا قومی غیرت کا ہے نا جی نعرہ, بڑا جوش, بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. آپ ان کی جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, آپ مذاکرات کی دعوت نہیں دے رہے, مذاکرات وہ تو مان نہیں رہے, تو باہر نکلنے کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے نا. امریکہ تو آپ کو کہہ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ آپ شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں, آپ نہیں کر رہے. آپ کے اپنے قومی مفاد میں نہیں, آپ نہیں کر رہے. نہیں سر, یہاں آپ کی سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات طالبان کہہ رہے ہیں ہم سے سنجیدہ کوششیں ہی نہیں کی گئی, اور آپ خود کہہ رہے ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں رکھ رہی حکومت, بتا ہی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نہیں, میں اور بالکل میں کوئی متصادم بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے امریکنوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے فاٹا کے علاقے میں اس خطے سے کچھ لوگ جاتے ہیں جو جا کے افغانستان میں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہمارا نقصان کرتے ہیں. آپ ان کو روکیے. اور آپ یاد کیجئے پاکستان کی جنرل مشرف کے دور میں جو پہلی ڈیمانڈ پاکستان نے کی تھی, اور انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. آپ اگر غیر ملکی بھی ہیں تو آپ پاکستان کی شہریت لے لیں یا اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں, ہم آپ کو رجسٹرڈ پاکستانی مان لیتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک موو چلی تھی, لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. امریکنز کا تحفظ یہ تھا یا الائیڈ فورسز کا تحفظ یہ تھا کہ بارڈر کے پاکستانی سائڈ سے لوگ جا کے وہاں اٹیک نہ کریں. ارے بابا, وہاں سے لوگ آ کے آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, یہ بھی بات درست ہے, لیکن طاقتور ہے وہ. آپ نے طاقتور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں یہ منطق, یہ لاجک, یہ نعرہ. دیکھیں سر, میرا یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب نے بالکل درست کہا کہ چونکہ امریکہ ان کو لے کے آیا ہے, امریکہ کے مفادات کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے, اور اس کے لیے اسی کی آشیرواد جو ہے اسے چاہیے. جب وہ چاہے گا تو مذاکرات, جب چاہے گا تو نہیں ہوگا. امریکہ اس دلدل کے اندر پھنسانے کے لیے 3.5 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کرے گا. ہماری معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گی. نہیں سر, لیکن ذرا
सुने सर, एक नुक्ता जरा अपने ध्यान में, एक शेख साहब और कायरा साहब दोनों इस नुक्ते पे कायल हैं। वो ये कह रहे हैं ताकतवर, वो जरा मुबहम अंदाज में कह रहे हैं जो उनकी हुकूमत है, ये क्लियर कह रहे हैं जी ताकतवर और कमजोर। इस तरह डायलॉग नहीं कर सकते जिस तरह आप लोग कौमी नारा बना के कहते हैं जी अमेरिका। वही आता हूं, हम चूंकि ज़हनी तौर पर कमजोर थे, और मैं मिसाल दे रहा हूं नून लीग की, ज़हनी तौर पर ये नहीं थे, मजबूत थे ये, नहीं ज़हनी तौर पर ये मजबूत थे सर। मैं आता हूं, जवाब दे देना। मैं ये कह रहा हूं कि ज़हनी तौर पर पहली हुकूमत ने भी और अब इस हुकूमत ने भी यानी कायरा साहब की हुकूमत ने ना बिल्कुल आपके सामने कहा सही कि हम कमजोर हैं इसलिए हम घुटने टेक रहे हैं, और ये पॉलिसी जो है उस तसलसल का एक हिस्सा है जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी 10 साल से अगर उसी तसलसल के साथ आ रही है, उसी तसलसल से हमें नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। यार आपके घर में आग लगी है और आपने मजहबियत को फैलाया हुआ है, इस घर के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं है, घर को हमने ठीक करना है, हुकूमत हमें बताए। तो ये 33 हुकूमत का काम मिल रहे हैं, ताजिक हैं, दूसरे मैं ये कह रहा हूं कि जो भी है आखिर हुकूमत हमें बताएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने जिस तरीके से कहा है कि अमन के लिए सारी सियासी जमातों में, जिसमें मैं हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन आपको मैं गुजारिश करूं जी, आपको गवर्नमेंट ने बताया है, डीसीसी की मीटिंग के बाद आपको बताया है, वजीर इत्तलात ने बार बार आपको बताया है, वजीर दिफा आपको बार बार क्या बताया सर? आपको बताया गया कि जी टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं इस पे। और क्या बताया आपको गवर्नमेंट? हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें तो ये लिख के दे सर, हमें ये बताया गया है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी होगा, हम मशावरत के अमल में जा रहे हैं और आपको बुलाएंगे। इससे ज्यादा नुकसान साहब, अपोजिशन को इतना ही उन्होंने एतमाद में लेना होता है। अगर ये ख्याल हो कि आपको हर डिसीजन मेकिंग डिसीजन में बिठाएंगे, फिर उसका मतलब यह है कि इस मुल्क की सारी वो सियासी जमातें और सारे वो सियासी लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किए गए, वो एक ड्रामा था। नहीं सर, और वो बता चुके हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, एक ड्रामे के अलावा क्या हो सकता है कि जब कहा गया कि जी हम सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। सवाती साहब का नुक्ता गालिबन ये है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंडेट मुज़ाकरात का दिया था तो वो एक क्लियर तरीके से होता था कि हमें भी पता चलता है। और अगर अब उसके अंदर तब्दीली आई है तो हमें फिर भी बताया जाए कि इसमें बात मुझे बताएं। इनको एक तो ये ख्याल करना चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, यहाँ अपोजिशन में है। ठीक, अपोजिशन से डायलॉग किया जाता है, अपोजिशन को उनसे कंसल्टेशन की जाती है, फैसला साजी हुकूमत का काम है। दुरुस्त बात है। फैसला साजी सुन लीजिए जरा सर, फैसला साजी का मैंडेट अच्छा है, बुरा है, झुर्रू वाला है, जो भी है, हम तस्लीम किए बैठे हैं। वो मैंडेट इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास है। तो क्या वो उस मैंडेट का सही इस्तेमाल उस मैंडेट के ऊपर उन्होंने अगर इस बात का जवाब तो देना सर, मुझे फैसला क्या किया हुकूमत ने, फैसला तो बता दे मुझे प्लीज। मैं बताता हूं, इसलिए कि सबसे ज्यादा सर मुझे पेंसिल दीजिए, मैं बताऊं फैसला क्या। सबसे ज्यादा आपका सवाल तो नहीं है ना, बता दूं आपको, गुजारिश मुझे सब थोड़ी सी कर लेने दीजिए। अर्ज ये है भाई मेरे, बड़ा सिंपल इशू ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे ब्लेम हो रही हो, उसको आप भी ग्रिल कर रहे हो, मैं भी ग्रिल कर रहा हूं, सवाती साहब भी ग्रिल कर रहे हैं। क्या वो उनके दिमाग काम नहीं कर रहे कि वो कोशिश नहीं कर रहे? देखिए सवाती साहब 7 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक कर्ज करूं, गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं उसके फ्रूट्स या रिजल्ट्स वो सामने नहीं आए। मैं समझता हूं गवर्नमेंट एक कंफ्यूजन में है। हम सिर्फ तालिबान चीख रहे हैं, कुछ नहीं होना तालिबान से मज़ाकरात में। एक्शन होगा। मज़ाकरात भाई, अरे मज़ाकरात क्या होंगे? कभी शुरू किए हैं आपने? सवाती साहब मैं सर मैं यही कह रहा हूं सर, हाँ हमने किए सर, आपने तो सवात में किए थे ना। हाँ, और इन्हें मैं भाई कहता हूँ मज़ाकरात हर दौर में होते रहे। कभी कोई संजीदा कोशिश जो है ये नहीं की गई। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, जरा कायरा साहब को जल्दी मुकम्मल करने दीजिए। अब अगर ऑपरेशन पे जाना है तो हमें बता दिए, हम सिर्फ कह रहे हैं कि बताएं। आपको हम ये कह रहे हैं कि आंख मचोली को छोड़ें। ठीक है, आंख मचोली से काम नहीं चलेगा, काफी नुकसान हो चुका है। कह कोई क्लियर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, नहीं हो सकता। चुप करेगा तो मैं बोलूंगा बस। ब्रीफ कमेंट, वक्त बिल्कुल खत्म। सर देखिए, गुजारिश है, अर्ज सिंपल इतनी है, आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना, ये बार बार पूछ रहे हैं ना कि ऑपरेशन करने में बताएं, कोई नहीं बताएगा इन्हें। तो हुकूमत का मैंडेट है, वो गवर्नमेंट का मैंडेट है। उन्होंने आपसे सारी जमातों को बताया कि हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां जितना उनको चाहिए एतमाद में लेना तो एतमाद में लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ क़यादत तक उनको जरूरत बाद में ले। आपके सीक्रेट ऑपरेशन होने हैं, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होंगे, इसके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के ऊपर आप भी तवक्को मत कीजिए। हाँ, बात यह है कि तालिबान एक बीमारी नहीं है,
اس ملک کے اندر ریلیجوسٹی ایک بیماری ہے. ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں جتنی مذہبیت ہم پھیلا چکے ہیں, جب تک یہ بات یاد رکھیے ان کی سینچریز اور ہیچریز قائم ہیں, پاکستان میں مذہبی اور ریاستی امور ہم نے مدغم کیے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس میں ریاست اور مذہبی امور آپس میں مدغم اور وہ ترقی کریں. تو کریں سر, پہلے 5 سال آپ کے پاس تھے, اب 5 سال جو ہے ہمارے ساتھ ہے. کوئی شک کی بات نہیں ہے, کوئی شک لیکن کیا کیوں نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر, اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ تھا, ہمارے پاس طاقت نہیں تھی. اب اگر یہی ہمارے پاس 125 ممبر تھے, ہو سکتا ہے ان کی وہ پرائیورٹی نہ ہو. was brought to you by لینا ہو فری فیس بک بنا پریشانی, آجا چینل اور ٹاک شو کے نیٹ ورک پر جانے. ویٹ کی نئی نیچرلز رینج, نیو ویٹ نیچرلز, خوبصورتی کا احساس.